الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 45 اور اس کے بعد کی آیات۔ فرمایا کہ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا کہ جب آپ قرآن کریم پڑھتے ہیں جعلنا بینک و بین الذین لا یؤمنون بالآخرہ، تو ہم آپ کے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ایک پردہ حائل کر دیتے ہیں۔ جب اے پیغمبر آپ قرآن کریم پڑھتے ہیں یعنی ان مشرکین کے سامنے، تو ہم آپ کے درمیان اور ان مشرکوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ایک پردہ حائل کر دیتے ہیں، پردہ رکھ دیتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، وہ پردہ یہ ہے کہ ہم ان کے دلوں پر غلاف چڑھا دیتے ہیں، أَن يَفْقَهُوهُ، وہ اس کو سمجھ نہیں سکتے قرآن کو، وفی آذانہم وقرا، ان کے کانوں کے اندر گرانی اور بوجھ رکھ دیتے ہیں۔ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ، اور جب آپ قرآن میں اپنے رب کا تنہا اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، تو یہ لوگ نفرت کے ساتھ پیٹھ پھیر کر کے چل دیتے ہیں۔ نحن اعلم بما یستمعون بہ، ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ کس لیے توجہ سے آپ کی بات سن رہے ہوتے ہیں۔ جب یہ آپ کی بات توجہ سے سنتے ہیں تو ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ کیوں توجہ سے اچھی طرح آپ کی بات سن رہے ہیں۔ وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ، اور جب یہ اکیلے سرگوشیاں کرتے ہیں تو وہ بھی ہمیں اچھی طرح معلوم ہے۔ اِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ، یہ ظالم لوگ اپنے لوگوں کو، اپنے خاندان کے لوگوں کو کہتے ہیں جو ایمان لے آئے تھے ان کو، ان تتبعون الا رجلا مسحورا، کہ تم لوگ تو ایک ایسے آدمی کی پیچھے چل رہے ہو کہ جو جادو کے اثر سے متاثر ہے۔ انظر کیف ضربوا لک الامثال، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے محبوب ذرا غور کیجئے یہ کیسی کیسی آپ کے بارے میں مثالیں دیتے ہیں اور پھپتیاں کستے ہیں۔ فضلوا، سو یہ لوگ گمراہ ہو چکے ہیں۔ فلا یستطیعون سبیلا، اب یہ کبھی بھی سیدھے راستے پر نہیں آ سکتے۔ تو کل جو آیات پڑھی تھی اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر تھا کہ اللہ کے علاوہ اگر آسمان زمین میں کوئی اور بھی خدا ہوتا تو کبھی وہ زمینی خدا جو ہے وہ عرش والے خدا کے اوپر چڑھائی کر ایمان نہیں لاتے۔ تو بتایا کہ اثر کیوں نہیں ہوتا، فرمایا کہ اثر اس لیے نہیں ہوتا جب آپ قرآن پڑھتے نا تو ان کے دلوں پر ہم نے ایک پردہ رکھ دیا، تو وہ قرآن اللہ تعالیٰ نے تو اثر ڈالنے کا راستہ ہی بند کر دیا۔ اچھی طرح سمجھیں کہ یہ
پیچھے آیات چونکہ گزر چکی ہیں اور یہ بات قرآن میں کئی جگہ آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ پہلے انسان کو موقع دیتے ہیں اور آدمی کو اپنے ارادے سے اور اپنے اختیار سے صحیح راستہ اختیار کرنے کا پورا موقع ہوتا ہے، لیکن وہ کسی وجہ سے، کوئی دنیاوی مفاد ہے، کوئی اور بات ہے، ایک عناد یا ضد کی وجہ سے حق بات کی طرف، دین کی طرف نہیں آتا۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ تھے وہ اللہ کے نبی کو نہیں مانتے، یہ جانتے ہوئے سمجھتے ہوئے کہ بالکل صحیح بات کی طرف دعوت دے رہے ہیں، اس میں کوئی غلط نہیں ہے، یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں اور ہیں بھی سچے آدمی ہیں، ان کے اوپر کوئی جھوٹ کا کوئی احتمال نہیں ہے۔ یہ جانتے بوجھتے بھی کوئی ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے وہ حق بات کو خود سے قبول نہیں کر رہے، ایک عرصہ گزر جاتا ہے اس بات پر۔ اب وہ جو کوئی بات ہے، بعض اوقات دنیاوی مفادات ہوتے ہیں، جیسے یہودی جو تھے، یہودی علماء، وہ 101% سمجھتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری نبی ہے، لیکن دنیاوی مفادات کی وجہ سے وہ نہ خود کلمہ پڑھتے تھے، نہ اپنے لوگوں کو صحیح بات بتاتے تھے۔ مشرکین مکہ کے اکثر لوگ، جو بڑے لوگ تھے، ان کو ایک اور رکاوٹ تھی، ان کو اپنی سرداری اور اقتدار کی رکاوٹ تھی۔ وہ سمجھتے تھے کہ ان کی دعوت بھی سچی ہے، یعنی جو پیغام دے رہے ہیں، جس چیز کی طرف بلا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بالکل سچ ہے، دل کو لگتی ہے بات، اور آپ کے کسی چیز پر ان کو کوئی، اور ویسے بھی آپ کی شخصیت کو سمجھتے تھے کہ غیر معمولی شخصیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کے ساتھ جو ان کا برتاؤ تھا نبوت کی اس اعلان سے پہلے اور دعوے سے پہلے، وہ ان لوگوں کا جو آپ کے ساتھ تعلق تھا، جو برتاؤ تھا، وہ خود بتاتا ہے کہ وہ آپ کی غیر معمولی عزت کرتے تھے۔ اور آپ کی عمر ابھی 35 سال تھی، تو جو دار الندوہ انہوں نے بنایا تھا، مشرکین مکہ کا ایک ہاؤس تھا، بیت اللہ کے سامنے ایک عمارت تھی، اس کو دار الندوہ کہتے تھے، اس میں جو سردار بیٹھتے تھے۔ تو یہ مکہ جو ہے نا ایک شہری ریاست کی طرح تھی، اس کے جو فیصلے تھے وہ بیٹھ کر وہاں کرتے تھے، بڑی پکی روایات تھیں ان کی۔ اس میں یہ ان کی روایت تھی، یعنی قانون تھا کہ 40 سال سے کم عمر کا آدمی دار الندوہ کا رکن نہیں بن سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 35 سال سے بھی پہلے دار الندوہ کے رکن منتخب ہو گئے، اور وہاں رکن منتخب ہونے کا مطلب کوئی ووٹنگ نہیں ہوتی تھی، جو ان کا بڑا سردار ہے وہ کہہ دے کہ وہ بھی بیٹھیں گے، باقی حضرات کہہ دیتے تھے ٹھیک ہے۔ سب نے کہا کہ محمد تو بالکل اہل ہیں، اگرچہ کم عمر ہیں، لیکن وہ سمجھ بوجھ میں، بصیرت میں اور ہر چیز میں ہم سب سے آگے ہیں۔ آپ کی عقل اور دانائی کے تو اتنے قائل تھے، ابھی آپ نوجوان تھے، اور بزرگوں کی صف میں ان کو بٹھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کے پاک باز اور مقدس ہونے کا تصور بھی ایک ان کے ذہن میں پہلے سے تھا کہ یہ ایک خاص ہستی ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب بارش رک جاتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہونے کے بعد بھی، بچپن میں تو ہوا یہ واقعہ، جوان ہونے کے بعد بھی ابو طالب کو کہتے تھے کہ اپنے بھتیجے کو، پہلے عبد المطلب کرتے تھے، پھر ابو طالب کو، کہ اپنے بھتیجے کو خانہ کعبہ کے سامنے لے جا کر دعا کرو، ان کی وجہ سے بارش ہو جاتی ہے۔ اتنا مقدس بھی سمجھ، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی تھی غیر معمولی شروع سے، ایسا نہیں کہ کوئی اچانک نبوت کا دعویٰ کر لیا، تو ہر چیز میں ان سے ممتاز اور نرالی ہستی تھی، اور پرکشش بھی تھے، محبوب بھی تھے۔ اس لیے ان کے لیے یہ کوئی جو الزامات لگاتے تھے، یہ ایسا نہیں کہ ان کو کوئی ناواقف تھے، اچھی طرح جانتے تھے، اس کے باوجود نہیں ایمان لا رہے۔ کیوں؟ رکاوٹ یہ ہے کہ بھائی محمد جو کہہ رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لو،
تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ آج ہم سرداری کی سیٹ پر بیٹھے ہیں، کل اس کے پاؤں میں بیٹھیں گے، اور لازماً یہ نتیجہ تھا۔ کلمہ غلامی ہے اور اس غلامی پر ہمیں فخر ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو آنکھ بھی نہیں اٹھا سکتے۔ تو ان کے دماغ میں اتنی سرداری کا خناس ہوتا تھا، وہ کہتے تھے کہ یہ نہیں برداشت کر سکتے۔ ابو طالب کو بھی تو یہی مسئلہ ہوا۔ ابو طالب جی کلمہ نہیں پڑھا انہوں نے آخر تک، تو وجہ یہی تھی، وہ بہت بڑے سردار تھے، تو کہتے تھے کہ بچے کے ہاتھ پر بیعت کر لوں، اور یہ کہتے تھے جو تمہارا دین ہے سب سے اچھا دین ہے۔ اور تاریخ میں قصیدہ بھی کہا، لیکن بڑے بڑے سردار آ کر بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ آپ کلمہ پڑھیں گے؟ محمد کی بات، اپنے باپ دادا کے دین پر آپ تو بڑے لوگ ہیں، بڑی روایات کے پاسدار ہیں، تو نہیں پڑھا کرنا، دل سے مانتے تھے کہ سچا دین۔ تو ان کا معاملہ تو مختلف تھا، لیکن دوسرے جو انکار کرتے تھے، آپ کو تکلیف پہنچاتے تھے، تو اس کی وجہ کیا تھی؟ سرداری، اقتدار۔ اس کی وجہ سے ضد پیدا ہو گئی، اس کی وجہ سے عناد پیدا ہو گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں مسلسل اس ساری جاہلی معاشرے، اس کے طرز زندگی، اس کے سارے اصول، سارے عقائد کی نفی ہو رہی تھی، مذمت ہوتی تھی، قرآن کی آیتیں نازل ہوتی تھی۔ تو اس سے پھر وہ بھڑک کر کے پورا ایک بلاک بن گیا، اور انہوں نے کہا کہ بھئی اس دعوت کو ہی مٹاؤ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی مٹاؤ، اور دشمنی پر آ گئے۔ پھر بات اتنی آگے چلی گئی کہ پھر ان کے واپس آنے کی کوئی توقع ہی نہیں رہی۔ تو جب یہ بات ہو جائے کہ کسی ضد اور عناد کے اوپر آ جائے، چاہے وہ ضد اور عناد اقتدار کی وجہ سے تھا، وہ ضد اور عناد کی دنیاوی مفادات کی وجہ سے تھا۔ یہودیوں میں جو بھی ایک عناد اور ضد تھی دنیاوی مفادات کے علاوہ، ایک تو ایک ان کے دنیاوی مفاد یہ تھے، اسی میں تھے کہ ان کی قوم جو ہے تو ان کو پیر مانتی تھی، ان کو مرشد مانتی تھی، ان کے دربار لگتے تھے، ان کی قوم ان کے ہاں نذرانے دیتی تھی، وظائف لگے ہوئے تھے۔ تو اگر وہ کلمہ پڑھ لیں گے تو سب کچھ ختم ہو جائے گا، عام مسلمان ہو جائیں گے، عام مسلمانوں کی طرح ہوں گے۔ تو یہ مفادات بھی تھے ان کے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے اندر ایک حسد بھی تھا، وہ یہ کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ آخری نبی بنی اسرائیل میں سے آئیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا تو سمجھ گئے کہ نہیں، یہ واقعتاً آخری نبی تو یہی ہے، یہ تو بنی اسرائیل میں سے نہیں ہے۔ اب اس حسد میں، قومی حسد میں آ گئے کہ ہم ان پر نہیں مانیں گے، چونکہ یہ بنی اسرائیل میں سے نہیں ہے، ہم نے نہیں ماننا۔ تو اب جب کوئی انسان اپنے اختیار سے ایک غلط بات پر ڈٹ جائے ایک عرصے تک، تو پھر اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں، ایک جو اللہ کے علم میں ایک اس کی لمٹ ہے کہ اچھا ایسے ہو تو پھر ایسے ہی رہو، پھر مور لگ جاتی۔ یہ ہے پردہ لگانے کا مطلب۔ پردے لگانے کا مقصد، پردے کا حائل ہونے کا مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ اب اس جگہ پر پہنچ گئے ہیں، انکار کرتے کرتے کرتے، عناد کرتے کرتے، کہ اب ہم نے بھی ان کو ان کی ضد عناد کی وجہ سے جو انہوں نے اپنے لیے ایک راستہ اپنا لیا ہے سوچ سمجھ کر کے، تو ہم نے وہی لازمی کر دیا، تو اب ان کے دلوں پر اثر ہوگا ہی نہیں، ہم نے اس کے اندر پردہ رکھ دیا۔ تو جو پردہ لگا وہ کس وجہ سے لگا؟ انہی کے اپنے قصور کی وجہ سے، ضد اور عناد کی وجہ سے انہوں نے حق کو قبول کرنے سے مسلسل انکار کیا۔ تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے محرومی لکھ دی جاتی ہے۔ یہ اس سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ یہ جو توبہ ہے نا 24 گھنٹے، یہ میں اس سے ہٹ کر ایک بات کر رہا ہوں کہ یہ جو رویہ ہے کہ ایک چیز، ایک راستہ صحیح نظر آ رہا ہے اور آدمی نظر انداز کر رہا ہے، یار ہو جائے گا، توبہ استغفار کر لوں گا، ٹھیک ہو جاؤں گا، تو یہ جو ٹلانا ہے نا، یہ بھی بے قدری ہے، اور بے قدری محرومی کا سبب بن جاتی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ پھر اللہ توفیق ہی نہ دے توبہ کرنے کی اور یوں ہی مر جائے آدمی۔ جیسے یہ کافر، یہ تو شدید قسم کی بے قدری کا شکار ہوئے اور ان کو تو محروم ہی کر دیا پکا پکا۔ اس لیے فرماتے ہیں جب کسی نیکی کا ذرا بھی جذبہ پیدا ہو فوراً کر لو، یہ مہمان ہے،
چلا جائے گا، بعد میں توفیق نہیں ہوگی۔ کبھی ہوتا ہے نا کہ کوئی اللہ کے راستے میں مال خرچ کر دیں، ذرا خیال رکھا اچھا کر لوں گا بعد میں، بس بعد میں گیا، پھر نہیں توفیق ہوگی۔ خیال ہوا کہ جی 2 رکعت نفل پڑھ لوں، آج تھوڑی سی تلاوت کر لوں، پھر کہا کہ دوسری نماز کے بعد کر لوں گا، دوسری نماز کے بعد بس کیا، اسی وقت کر لو، چاہے 5 منٹ ہی مل رہے ہیں، چلو یار 5 منٹ ہی صحیح، کوئی تھوڑا سا ذرا سا خیال آیا فوراً عمل کرو۔ توبہ کی طرف دھیان ہو رہا ہے، اپنی اصلاح کی طرف، اپنی فکر کی طرف، تو فوراً شروع کر دینا چاہیے۔ اب یہ کہ نہیں یہ بڑا گڑبڑ ہے، میں اپنے آپ کو ٹھیک کروں گا، میں اپنے آپ کو ٹھیک کروں گا، یا ٹھیک کروں گا والی بات جو ہے تو کوئی پتہ نہیں کہ پھر یہ جذبہ رہے یا نہ رہے۔ یہ ایسی چیز ہے، ٹلانا نہیں چاہیے۔ تو یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ان کے ضد، ان کے عناد کی وجہ سے، مسلسل حق کی ناقدری کرنے کی وجہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناقدری کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے گویا ان کو محروم کر دیا، انہی کے اپنے گناہ کی وجہ سے۔ اور دوسرا آیت میں یہ فرمایا کہ جب آپ قرآن کریم میں صرف اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی توحید بیان ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ آسمانوں کے مالک ہیں، اور آسمان اور زمین میں اللہ کی تسبیح ہو رہی ہے، اور اللہ روزی دینے والے ہیں، اللہ زندگی دینے والے ہیں، اللہ موت دینے والے، یہ ذکر ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ نفرت کر کے بھاگ جاتے ہیں، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے اور یہ ساری صفات بھی اللہ کی مانتے تھے، اس کا انکار نہیں کرتے تھے، اس کے باوجود وہ نفرت کر کے کیوں بھاگتے ہیں؟ ان کا شوق یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ تو ہے، ہمارے بتوں کی بھی ساتھ تعریف کرو۔ صرف اللہ کے تعریف کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے بتوں کی نفی ہو رہی ہے، ہمارے بتوں کی، ہمارے درباروں کی نفی ہو رہی ہے، تو یہ کیا بس ہر وقت اللہ تعالیٰ سب کچھ کرتا ہے، اللہ ہی سے سب کچھ ہوتا ہے، اس سے نفرت کر کے بھاگ گئے۔ مسلمانوں میں یہ جراثیم میں نے دیکھے ہیں، اولیاء اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اولیاء کو کرامتیں بیان ہو رہی ہیں، اور فلاں اور فلاں اور فلاں، جب وہ اللہ کا ذکر کر دیا یاد چھوڑو تو ہر وقت اللہ اللہ کرتا، الیاذ باللہ۔ یہ کیا ذوق ہے، یہ کیا مزاج، کیا ذوق بن گیا، یہ تو بالکل مشرکانہ ذوق ہے۔ ایک صاحب کے ہم نے دیکھا، وہ سب اللہ کے اولیاء، اللہ کے نام سٹیکر لگے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا یہ کوئی اللہ تعالیٰ کا نام نہیں کہنے نظر آتا، یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ اس پر بگڑ گئے۔ تو یہ آیت پڑھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں کہ دیکھو یہ تو مشرکین کا مزاج تھا کہ وہ بدکتے تھے اس بات پر کہ صرف اللہ کا کیوں نام لیتے ہو، باوجود اس کے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے اور اللہ کی یہ ساری صفات بھی مانتے تھے، لیکن تنہا جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس میں ہمارے بتوں کی تو کوئی بزرگی اور کوئی کرامت نہیں ہوئی، صرف اللہ کا ذکر ہوا تو گویا ان کی نفی ہو رہی ہے، اور صرف اللہ سے جوڑنے والی بات ہوئی۔ تو یہی بات ہے کہ صرف اللہ سے جڑو، کسی اور سے نہ جڑو۔ تو مسلمانوں میں یہ جراثیم کہاں سے آنا شروع ہو گئی؟ تو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے، کلمہ پڑھتے ہوئے اللہ بچائے اگر کسی اور طرف ہم چلے گئے تو کیا بنے گا؟ معاملہ آخرت کا ہے، معاملہ دنیا کا نہیں، معاملہ اپنی آخرت کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کل کہے کہ تو کیا کون سے میرے توحید کا قائل تھا، کیا لے کر آئے ہو؟ اعمال تو کسی کے پاس نہیں ہوں گے۔ کہا اللہ تعالیٰ میں کلمہ پڑھا تھا لا الہ الا اللہ محمد، کہا وہ تو تم نے بہت سارے خدا بنائے ہوئے تھے، میرے لیے کیا لائے؟ کیا جواب دیں گے؟ اللہ کے یہاں ہیل حجت تو نہیں چلتی۔ اللہ تعالیٰ تو ایسے غیرت مند ہیں اس معاملے میں۔ ایک بزرگ ہے غالباً حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کنہی کا واقعہ ہے، اور یہ بالکل سچا واقعہ ہے کہ وہ فوت ہوئے۔ اولیاء اللہ تو سارے، اولیاء اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے خاص الخاص دوست جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی محبت دل میں گنجائش ہی نہیں دیتے۔ ہم نے ان کے مزاروں کے اوپر غیر اللہ کی پوجا شروع کر دی، جو ساری زندگی اپنے عمل سے یہ ثابت کرتے رہے کہ اللہ کے سوا کوئی دوستی کے لائق نہیں۔ انہی کی قبروں کو ہم نے غیر اللہ کا ذریعہ بنا دیا، انہی قبروں کو سجدہ شروع کر دیا۔
کتنا بڑا ظلم ہے۔ ان کو اولیاء اللہ تو کہتے ہی اس لیے ہیں بھائی، وہ اللہ کے ولی تھے، اللہ کے سوا وہ دل میں کسی اور کو گنجائش نہیں دیتے تھے، دنیا سے بھی کوئی انہیں لالچ نہیں رکھا، وہ تنہا ذکر و عبادت میں رہے۔ جیسے حضرت علی حجویری رحمہ اللہ تعالیٰ باپدن داتا گنج بخش داتا دربار والے، بہت بڑے عالم، بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے اولیاء اللہ کے سرخیل ہیں، ان کی کتاب بھی موجود ہے، آپ دیکھیں اس میں کیا تعلیم دے رہے ہیں۔ تو ہم نے خود دیکھا کہ لوگ منتیں مانگتے ہیں کہ وہاں جا کر کے کوئی چیز مانگنی ہے، ہم نے جو مانگو گے وہاں پوری ہوتی۔ کیوں اس ایمان کے پیچھے پڑے ہوئے، کچھ اور ہے ہی نہیں ہمارے پاس اعمال۔ بھائی وہ اللہ کے ولی، ان سے محبت کرو، ان کے لیے اچھی بات ہے، بس اللہ تعالیٰ بے قدرت ہو گئے، اللہ تعالیٰ کوئی اللہ بچائے کہ کوئی کیا مشکل ہو گیا، اللہ کوئی مدد نہیں کر سکتے تمہاری؟ یہ کس نے سبق پڑھا دیا؟ کہاں لے جا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری وہ پتھر کیوں مارتے تھے؟ یہی تو جھگڑا تھا، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت اور کسی سے وہ نہیں کرتے تھے۔ آپ نے یہی فرمایا کہ صرف اللہ، یہ جو تم نے مختلف دربار بنائے نا یہ غلط ہے، اس کا کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو وہ کہتے تھے نہیں، یہ بھی، ان کو بھی مانو، یہ بھی اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کو بھی ہم مانتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ بھی نہیں، صرف اللہ۔ بایزید بستامی یا کونے میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ جو ایمان کہ صرف اللہ پر ایمان اور عقیدہ ہو، ایمان توحید ہے، یہ ہے لا الہ الا اللہ، سکھائے یہاں سے، آغاز یہ ہے، لا آپ کی تلوار ہے، شروع ہی لا سے ہے، کوئی نہیں ہے ہی نہیں، الا اللہ، صرف اللہ۔ یہی تو ہضم نہیں ہوتا تھا مشرکین سے کہ یہ کیا کہ لا سب ختم، کوئی الہ نہیں ہے۔ اب دیکھو وہ کون سے الہ مانتے تھے جس کی نفی ہو رہا ہے؟ اگر وہی سب کچھ ہم کر رہے ہیں، کلمہ پڑھ کر کے، نماز پڑھ کر کے، قرآن بھی پڑھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی آخری مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک بھی مانتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، یہ مانتے ہوئے عمل کیا ہے؟ عمل بالکل ان سے ملتا جلتا ہے۔ وہ بھی اللہ کے علاوہ کچھ اور بھی چیزیں رکھی ہوئی تھی کہ اس سے بھی توقع ہے، اس سے بھی امید ہے، اس سے بھی مانگو، اس سے بھی مانگو، یہ بھی دیتے ہیں، یہ بھی اللہ کے پیارے ہیں، یہی چیز ہے، اور کیا ہے؟ بس فرق یہ ہے کہ وہ کھلے مشرک اور کافر تھے، یہ مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے، یہ نہایت خطرناک بات ہے، بہت فکر مندی کی بات۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو تو اللہ تعالیٰ کو اس سے بہت غیرت ہے کہ کوئی اللہ کے ساتھ کسی اور کو دل میں ویسا مقام دے، ویسی امید اور عقیدہ رکھے جو اللہ سے ہونا چاہیے۔ ایک بزرگ بایزید بستامی ہیں غالباً، کہتے ہیں کہ وہ فوت ہوئے تو کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ کیا معاملہ ہوا؟ بڑے اولیاء اللہ میں سے تھے، کہا کہ بس کنارے سے بچاؤ، پھانسی لگتے لگتے بچ گیا۔ ساری زندگی دنیا کو بھی نہیں لیا، کچھ بھی نہیں، حیران ہوئے، کہا کہ کیا وجہ ہوئی؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیا لائے ہو با یزید، میرے لیے با یزید کیا لائے ہو؟ تو میں نے کہا یا اللہ توحید لایا۔ اس لیے کہ اعمال تو اللہ کے سامنے آدمی کیا پیش کرے کہ میں نماز لایا اور روزے پیش کرنے کے قابل ہی نہیں ہے۔ ہاں آپ اللہ اپنے فضل سے قبول فرمائے تو ان کی شان بڑی ہے، ورنہ ہمارا ہی تو کوئی عمل اللہ کے سامنے پیش کرنے کے قابل تو نہیں ہے۔ کہا بس توحید لایا، فرمایا توحید لایا، عرض کیا یہ، فرمایا وہ واقعہ یاد کرو، فوراً وہ واقعہ سامنے آ گیا۔ تو کہتے ہیں میں لاجواب ہو گیا۔ وہ واقعہ یہ تھا کہ ایک دن رات کو میں نے دودھ پیا تو صبح میرے پیٹ میں درد ہو گیا،
تو میں نے دوستوں سے کہا کہ یار میں نے دودھ پیا آج رات کو، اس کی وجہ سے پیٹ میں درد ہو گیا۔ فرمایا دودھ بھی درد دے سکتا ہے؟ درد یا دکھ یا سکھ دینے والی ذات کون ہے؟ تو تم توحید سمجھتے ہو، بڑی توحید لائے ہو، یہی توحید ہے؟ تو گویا تم نے میرے ساتھ کسی اور کو شریک بنا لیا، دودھ کو اس قابل سمجھا کہ وہ تمہیں دکھ دے سکتا ہے، یہ دکھ تو میری طرف سے ہے۔ یعنی اتنی باریک بات، یہ تو ہم آئے روز کہتے رہتے ہیں میں نے یہ کھایا تو یہ ہو گیا، وہ یہ شرک نہیں ہے، مطلب ہماری حیثیت تو ان کا مقام اونچا تھا۔ حسنات الابرار سیئات المقربین والی بات ہے کہ جو لوگ اونچے درجے کے ہوتے ہیں نا، ان کی نیکیاں جو ہیں نا، جو ویسے ہم جیسے سادہ مسلمان ہیں یا اللہ تعالیٰ ہمیں نیک بنا دے، جو نیک لوگ ہیں، عام نیک لوگ ہیں، وہ اعلیٰ درجے کے مقربین اولیاء اللہ کے مقابلے میں ان کی حیثیت یہ ہوتی ہے کہ ہماری نیکیاں ان کی برائیاں ہوتی ہیں۔ یعنی جو نیچے کے لوگ ہیں ان کے نیک اعمال ان مقربین کے لیے اگر وہ کریں تو ان کے لیے برائی ہوگی، گناہ ہوگی، گناہ معاف ہوتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں، اور کوئی ہوگی تو میری طرف نسبت رکھنی چاہیے تھی نا۔ تم نے کہا دودھ پیا تو درد ہو گیا، دودھ کی وجہ سے، کتنی غیرت ہے۔ صرف ایک ہی چیز ہے ہمارے پاس کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا عقیدہ رکھیں کہ اس میں کوئی شک و شبہ یا کسی اور کے ساتھ ملاوٹ بالکل نہ ہو۔ باقی اعمال ہم کیا کریں گے، چھوٹے موٹے اعمال ہیں۔ یہ دیکھیں، اس پر ساری بات یاد آ گئی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اذا ذکرت ربک فی القرآن وحدہ ولوا علی ادبارہم نفورا، کہ جب آپ قرآن میں تنہا صرف اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی توحید کا ذکر کرتے ہیں، تو نفرت سے یہ لوگ پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے ہیں، چونکہ ان کا ذوق یہ بنا ہوا ہے، مزاج یہ بنا ہوا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کا بھی ذکر کرو، کہ اور بھی کچھ بزرگ بھی ہیں جو ہماری مدد کرتے ہیں، ہمارے لیے مسائل حل کرتے ہیں، یہ ان کا ذوق بن گیا تھا، اس لیے وہ بھاگتے ہو۔ اس کو دیکھیں اللہ تعالیٰ مذمت میں بیان کر رہے ہیں، یہ دیکھو تو اللہ تعالیٰ کا تنہا صرف اللہ کا ذکر، اللہ کی توحید کو برداشت بھی نہیں کر رہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ پھر فرمایا کہ یہ جب آپ کی باتیں آ کر سنتے ہیں، کبھی قرآن کی آیت آپ پڑھ رہے ہوں یا کوئی چیز، تو بڑا غور سے سن رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ کس وجہ سے سنتے ہیں، یعنی یہ کوئی قبول کرنے کے لیے نہیں، اوپر تو کہہ دیا کہ ہم نے تو پردے حائل کر دیے، اعتراضات ڈھونڈنے کے لیے، اعتراض کرنے کے لیے، کوئی بات مل جائے اس لیے آ کر بڑی توجہ سے سنتے ہیں۔ اسی طرح جو سرگوشیاں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ بھی ہمیں اچھی طرح معلوم ہے وہ کیا کرتے ہیں، اور پھر فرمایا کہ یہ دیکھو کیا کہتے ہیں یہ ظالم لوگ، ان اپنے خاندان کے اور قبیلے کے جو لوگ مسلمان ہو چکے ہیں نا، ان کو کہتے تھے ان تتبعون الا رجلا مسحورا، کہ العیاذ باللہ کہ تم ایک مجنون قسم کے آدمی کے پیچھے چل رہے ہو، پھر کوئی جنون ہو گیا ہے، کوئی بیماری ہے۔ تو یہ جو کہتے تھے یہ بھی جانتے تھے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، غلط کہہ رہے ہیں، یہ بھی بالکل سمجھتے تھے، لیکن آخر الزام دے کیا بھائی؟ اب کسی کا ذہن میں اس وقت بھی یہ سوچتے تھے نا، یہ بات نہیں کہ آج کی کوئی یہ سائنس ہے، یہ تکنیک ہے، کسی مخالف کو گرانے کے لیے اس کو بدنام کرو اور اس کو کوئی الزام دو تاکہ اپنے معتقدین کو بھی کیا کرو، مطمئن رکھو، تو یہ اس وقت سے بھی ہے، اس وقت بھی یہی بات ہے۔ تو اس پر تو باقاعدہ ان کا اجلاس ہوا تھا کہ حج کا موقع آ رہا ہے اور باہر سے لوگ آ رہے ہیں، حج اس وقت بھی ہوتا تھا، شرک کے ساتھ ہوتا تھا، لیکن بیت اللہ کا طواف کرتے تھے، اور یہاں مہینہ 2 مہینے 3 مہینے منڈی لگتی تھی، بڑی تجارتی منڈی بھی ہوتی تھی۔ تو اس پر یہ جو عرب کے مشرک قریش کے بڑے سردار تھے نا، ان کا وہ کئی دن اجلاس چلتا رہا کہ جو باہر سے لوگ آئیں گے ان کو کیسے روکیں محمد سے، کوئی ایسے 2-4 باتیں جو سب وہی بات کرے، کوئی ایسا الزام، کوئی ایسی چیز طے کرو کیا ہونی چاہیے۔ تو باقاعدہ اجلاس ہوا تھا، تو اس میں پہلے یہ کہا گیا کہ یہ کہو کہ جی وہ شاعر ہے،
تو اس کو بھی رد کیا کہ بھائی کہاں قرآن جو کلام وہ پڑھتا ہے وہ شعر ویر نہیں ہے، اور عرب اشعار کو سمجھتے ہیں۔ پھر کہا کہ یہ کہو کہ وہ کاہن ہے، کاہن اس زمانے میں ہوتے تھے جو غیب کی خبریں مبریں دیتے تھے شیاطین کے ساتھ، تو وہ بھی اس طرح کی کچھ عبارتیں پڑھتے رہتے تھے، کچھ ایسی منتر پڑھتے تھے نا، تو کہا کہ چلو یہ الزام لگا دیتے ہیں کہ جو بھی آئیں کہ ادھر ایک کاہن ہے اس کے پاس نہیں جانا۔ تو اس پر بھی سب نے کہا کہ بھائی اس کے کلام میں جو اثر ہے، اس میں جو حلاوت ہے، اس میں جو مٹھاس ہے، وہ کہاں، اور کاہن کے کہاں، یہ بات بالکل غلط ہے۔ جو سنے گا تو ہمارا سارا پروپیگنڈا زمین بوس ہو جائے گا، یہ نہیں کھاؤ، کوئی اور لفظ سوچو۔ سوچتے اس پر انہوں نے اتفاق کیا تھا کہ ساحر کہیں، جادوگر ہے، وہ بیٹے کو باپ سے جدا کر دیتا ہے، بھائی کو بھائی سے جدا کر دیتا ہے، اس کو ایسا وہ جادو پھونک دیتا ہے۔ کہنے لگے یہ ٹھیک ہے، یہ کہو، سوچ کر کے۔ تو یعنی ایسا نہیں کہ ان کو کچھ وہم تھا، غلط فہمی تھی کہ وہ واقعتاً سمجھتے تھے کہ آپ پر کوئی جادو ہے یا جنون ہے یا آپ جادوگر ہیں، بالکل نہیں۔ سوچ سمجھ کر کے یہ الزام انہوں نے بناوٹی طور پر بنایا تھا، تاکہ دوسرے لوگوں کو کیسے روکیں اور اپنے لوگوں کو کیسے مطمئن کریں۔ کیا کہیں ہم ان کو؟ اچھا نام تو نہیں دے سکتے نا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، یہی کہیں گے یہ جادوگر ہیں۔ والعیاذ باللہ۔ تو یہ ان لوگوں کو کہتے تھے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انظر کیف ضربوا لک الامثال فضلوا فلا یستطیعون سبیلا، یہ ایسے گستاخ ہیں، آپ کے لیے پھبتیاں کستے ہیں، کبھی بھی یہ سیدھا راستہ نہیں پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر خاص طور پر فرمایا، یہی وہ بات ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کریں، کافر ہونا اتنا جرم نہیں ہے جتنا بے حرمتی اور بے ادبی ہے۔ تو اب جب یہ بے حرمتی کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ ان کو کبھی میں ہدایت نہیں دوں گا، فلا یستطیعون سبیلا، یہ سیدھا راستہ پا سکتے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، اپنی رضا والی زندگی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ درس قرآن.com www.درسقرآن.com